السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ پس جب عزت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکین کو جہاں چاہو جس جگہ پاؤ ان کو قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کا گھیراؤ کرو، ان کے لیے ہر جگہ پہ گھات کی جگہ پہ ان کے گھات میں بیٹھ جاؤ۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں، نمازوں کو قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بے فضلہ تعالیٰ باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ترجمہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائے تو مشرکین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کا گھیراؤ کرو، گھات کی جگہوں میں ان کے لیے بیٹھ جاؤ۔ یہاں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو حرمت والے مہینے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد وہی 4 مہینے ہیں جس کا ذکر اس صورت کریمہ کے آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے زمین میں چل پھر لو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں اعلان کروایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کہ 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے ان مشرکوں کو جو جزیرۃ العرب میں ہیں۔ گویا یہ جزیرۃ العرب کے بارے میں یہ ہے، اس وقت کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا۔ اس آیت کریمہ سے کوئی بھی یہ غلط استدلال نہ کرے کہ مسلمانوں کو ہر جگہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی مشرکوں کو پاؤ قتل کرو۔ ایسا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک آدمی کی جان بچانا پورے انسانیت کی جان بچانا ہے، اور ایک آدمی کو قتل کرنا پورے انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ یہ بات اس لیے آپ کے سامنے واضح کر دی گئی ہے کہ اس پر اعتراض آتے رہتے ہیں، اور ابھی ہمارے درس کے بعد بھی ممکن ہے کہ کوئی اعتراض کرے، تو پہلے واضح کر دیا گیا کہ یہاں پر جزیرۃ العرب یعنی عرب کا جو جزیرہ ہے اس کو مشرکوں سے پاک کرنا، یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا۔ اور یہ جو 4 مہینے کا ذکر ہے یہ حرمت والے 4 مہینے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ 4 مہینے ہیں جس کی مہلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو دی تھی کہ ان 4 مہینوں میں تم لوگ سوچ بچار کر لو کہ مسلمانوں سے جنگ کرنا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے جانا ہے یا اسلام قبول کرنا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم، جب یہ 4 مہینے کی مدت ان کو جو دی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور وہ 4 مہینے کی مدت کون سی تھی؟ 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ربیع الثانی، 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری سے لے کر کے 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری سے لے کر کے 10 ربیع الثانی سن 10 ہجری تک، یہ 4 مہینے کی مدت جن میں مشرکوں کو سوچ بچار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم، جب عزت والے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی مشرکوں کو پاؤ قتل کرو، جہاں بھی۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اس حکم سے ایک جگہ مستثنا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کیا ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 191، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اے مسلمانوں عزت والے مسجد یعنی کعبۃ اللہ کے پاس اگر مشرکین آپ سے لڑیں تبھی ان سے لڑیے، آپ اگر وہ نہ لڑیں تو آپ نہ لڑیے، یعنی کعبۃ اللہ کے پاس لڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ لڑے تو آپ بھی ان کو ماریے، اگر وہ آپ کو وہاں پہ قتل کرے تو پھر آپ قتل مت ہو جائیے، بلکہ وہاں پر ان کو قتل کیجیے، ان کو چھوڑیے مت۔
لیکن آپ کو وہاں پر ان کو قتل نہیں کرنا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اس سے مراد کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کے، کعبۃ اللہ کی جگہ کو چھوڑ کر کے اب یہ مشرکین جہاں پر بھی چاہے. کیوں یہ حکم دیا گیا تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں مشرکین نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، ان کی نصرت اور مسلمانوں کی جد و جہد، ان کی ایمانی قوت، ان کا مضبوط عمل ہی ان کو اس وقت بلند کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ جو جزیرۃ العرب ہے اب یہ مشرکوں سے پاک ہونا چاہیے. اس لیے اہل علم کا یہ فتویٰ ہے، آج بھی موجود ہے فتاویٰ کی کتابوں میں، کہ جزیرۃ العرب میں مشرکین کو نہیں بسنے دیا جائے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائے، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو مشرکین کو جہاں چاہو قتل کرو، وخذوہم، ان کو پکڑ لو. اب پکڑ کے یا تو قتل کر دو یا قید کر لو. آگے مزید فرمایا واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، ان کا گھیراؤ کر لو اور جن جن جگہوں پر گھات لگ کر کے ان کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے، بیٹھ کر کے گھات لگ کر کے اس کا انتظار کرو. مطلب صرف پکڑ کرنا ہی، پکڑنے پر ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو ان کے قلعے ہیں، جو ان کی جگہیں ہیں، اس کا بھی گھیراؤ کر لو. جن جن جگہوں پر بیٹھ کر کے ان کے گھات میں لگا جا سکتا ہے، ان کے گھات میں لگ جاؤ. اس زمین کو پوری وسعت کے باوجود ان کو تنگ کر دو اور اس بات پر مجبور کر دو کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا اسلامی مملکت سے نکل جائیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا، جس میں ایک استدلال ہے جو تمام مومنوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا، یہ جو مشرکین ہیں اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے لگے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کے راستے کو چھوڑو. دیکھیے یہاں پر جو باتیں ہیں اس کو تین طریقے سے سمجھنے کی ہے. ایک مشرک کو کہا جا رہا ہے، ایک مشرک کو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایک مشرک کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ جب وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ ادا کریں، تب ان کے راستے کو چھوڑنا. مطلب کیا ہے؟ کہ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، خالی ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، نماز بھی قائم کرنا ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگا. اب اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا گیا ہے، جو اہل علم نے عام طور پر مسئلہ مستنبط کیا ہے، وہ یہ کہ وہ چاہے باپ دادا سے مسلمان بنا ہو یا ابھی مسلمان بنا ہو، خالی وہ ایمان لانے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نماز بھی قائم کرنا ہوگا اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے وہ مسلمان ہوگا، ورنہ مسلمان نہیں ہوگا. دنیا کے بڑے بڑے اور ثقہ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ایک آدمی اگر بغیر عذر شرعی کے جان بوجھ کے اگر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے، وہ آدمی اس وقت دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. یہ اہل علم نے مسئلہ مستنبط کیا. یہاں پہ دیکھیے یہ آیت کریمہ 5 ہے سورۃ التوبہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کے آیت نمبر 11 میں ایک اور بات بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تبھی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وگرنہ وہ تمہارے دینی بھائی نہیں. اب سوچئے کہ ایک مسلمان ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اور ہمیشہ چھوڑتے رہتا ہے، اور ایک مسلمان نماز پڑھتا بھی ہے، نماز چھوڑتا بھی ہے. اس مسلمان کو کبھی بھی مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے، ہرگز مسلمان نہیں کہا جاتا، اگرچہ وہ تتھا کتھت مسلمان ہو، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو، مسلمانوں کے درمیان رہ رہا ہو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اس کو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، نمازوں کو قائم کرنا پڑے گا. نماز کے تعلق سے تو ایک مکمل مسئلہ ہے جس کے اوپر اس سے پہلے بھی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کے بعد بھی اس سلسلے میں بہت ساری گفتگو آئیں گی، گفتگو ہوتی رہیں گی. لیکن ان باتوں کے اوپر غور و فکر کر کے عمل کرنا ہی اصل میں ایک مسلمان کا کام ہے. اور اگر وہ ان گفتگو کے اوپر غور و فکر کر کے عمل نہیں کرتا ہے تو جو جان لیا اس نے جان لیا، جو نہیں جانا وہ اپنا معاملہ اللہ سے سمجھ لے گا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ،
یہ مشرکین اگر توبہ کر لیں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تب تم ان رستے کو چھوڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تو اہمیت اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، اور بے نمازی دائرہ اسلام میں نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک وقت کی نماز کو بھی بغیر عذر شرعی کے چھوڑنے والا اس وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، ان سے بھی اسلامی مملکت کے امیر کو، اسلامی حکومت کے حاکم کو، ان سے بھی جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا؟ اگر آپ توبہ کر لیں اور نمازوں کو قائم کرنے لگے، اسلام کے واجبات کو ادا کرنے لگے، تو پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ ہمارے حال پر رحم بھی فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا